الله أكبر الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و تقدیس اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد موسم سرما کے جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان دنوں کو سخت سردی کے دن شمار کیا جاتا ہے۔ سردی کے موسم کے آنے اور اس کی شدت میں اضافہ ہونے کے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری اسباب بنائے ہیں، وہیں سردی اور اس کی شدت کا ایک حقیقی سبب بھی ہے جو ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور بتایا ہے، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ نے اللہ کے حضور شکایت کی کہ اے میرے رب، مجھے اتنا جلایا گیا ہے اور اتنا مجھے بھڑکایا گیا ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھانے لگا ہے یا کھا گیا ہے، لہذا مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے، سانس نکالنے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، 2 سانس کی اجازت دی۔ نفس فی الشتاء، ایک سانس سردیوں میں، ونفس فی الصیف، اور ایک سانس گرمی کے اندر۔ فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، جو تم سخت ترین گرمی پاتے ہو، فَمِنْ حَرِّهَا، وہ جہنم کی گرمی ہوتی ہے۔ اس کے ایک سانس کا اثر ہوتا ہے جس کی بنا پر دنیا میں شدید گرمی پڑتی ہے، اور جو تم سخت سردی پاتے ہو تو وہ جہنم کی سردی ہوتی ہے۔ وہ جہنم کی سخت سردی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کا اثر دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دنیا میں جو سخت گرمی پڑتی ہے یا جو سخت سردی پڑتی ہے وہ جہنم کے ان 2 سانسوں کی وجہ سے ہے، جو 2 سانس اللہ نے جہنم کو لینے کی اجازت دی۔ اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہمارا اس کے اوپر یقین ہے، کیونکہ یہ بات اس ہستی نے کہی ہے جو سچے بھی ہیں اور جن کی تصدیق بھی کی گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو سردی کے زیادہ ہونے کا، سخت ہونے کا حقیقی سبب یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے۔ اور پھر اس حدیث سے یہ فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ سبق بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب سخت گرمی کا موسم ہو، مسلمان کو چاہیے کہ جہنم کی آگ، تپش اور گرمی کو یاد کرے، اور جب سخت سردی کا موسم ہو تو جہنم کی سردی اور اس کی ٹھنڈ کو بھی یاد کرے، کیونکہ جہنم کے اندر صرف آگ یا تپش کا عذاب نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جہنم میں سخت سردی کے ذریعے بھی عذاب دیا جائے۔ ایک ایسا طبقہ کہہ لیں، ایک ایسا حصہ کہہ لیں، درجہ کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں، ایسا بھی ہوگا جہاں پر انتہائی سخت سردی ہوگی اور اس سخت سردی کے ذریعے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے بندہ مومن کا حق بنتا ہے کہ ان سردی کے ایام میں، کہ جب سردی اپنی شدت کو پہنچ جائے اور اسی طرح سے ٹھنڈ اپنی شدت کو پہنچ جائے، تو بندے کو چاہیے جہنم کی اس سردی اور ٹھنڈ کو یاد کرے اور اس عذاب کی کیفیت اور صورت کو بھی یاد کرے کہ جب دنیا میں ٹھنڈ کی یہ کیفیت ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے، تو سخت سردی کی صورت میں جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا وہ کیسے قابل برداشت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیز بنائی ہے بغیر فائدے کے نہیں بنائی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالی نے بافائدہ بنایا ہے اور نفع بخش بنایا ہے۔ اس لیے رب کائنات یہ دنیا کے اندر جو مختلف موسم بنائے ہیں یہ بغیر فائدے اور مقصد کے نہیں بنائے ہیں۔
ان مختلف موسموں کو بنانے، پیدا کرنے اور ان کو تبدیل کرنے کا بہت بڑا فائدہ کیا، اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں عام طور پر 4 موسم ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک موسم یہ موسم سرما بھی ہے، سردیوں کا موسم بھی ہے۔ تو باقی موسموں کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسم سرما میں، سردیوں کے موسم میں اپنے بندوں کے لیے متعدد اور بے شمار فائدے اس موسم کے اندر رکھے ہیں۔ دنیاوی فائدے بہت سارے ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ جہاں اللہ تعالی نے سردیوں کے موسم میں اپنے بندوں کے لیے بے شمار انواع و اقسام کے دنیاوی فائدے رکھے ہیں، وہیں رب کائنات نے اپنے مومن مسلمان بندوں کے لیے سردیوں کے موسم میں، موسم سرما میں بہت سارے دینی فوائد بھی رکھے ہیں، جن کا ذکر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم آج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگ سردیوں کے ان دینی اور شرعی فوائد سے مستفید ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اس موسم میں خاص طور پر جو فائدے رکھے ہیں وہ فائدے ہم حاصل کر سکیں۔ سردیوں کے موسم میں سب سے پہلا فائدہ جو ہمیں اس موسم سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو یقینی بات ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے سردیوں کے کپڑے تیار کر لے، سردی سے بچنے کے لیے کمبل، لحاف، گرم بستر اور اسی طرح سے پھر گیزر، ہیٹر، ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو پھر بندے کو اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں، سوچیں تو سردیوں میں اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، جن کی قدر اور اہمیت کا احساس بندے کو سخت سردی کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر اور مکان کی نعمت کو دیکھ لیں، کوئی عام نعمت نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، اللہ کی بڑی عظیم نعمت اس کے پاس موجود ہے، اور یہ نعمت کتنی اہمیت اور مقام رکھتی ہے شاید اس کو سمجھ نہ آئے۔ جو گھر کا مالک ہے، مکان کا مالک ہے، یہ اس کو سمجھ آئے گی جس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو اور وہ چھت کے لیے ترس رہا ہو، اور سخت سردی کے موسم میں صرف کپڑے یا پلاسٹک کے عارضی خیمے کے اندر رہنے پر مجبور ہو۔ گھر کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا احساس اس کو ہو۔ اسی طرح سے گرم ملبوسات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ گرم لباس نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتا، تو یقیناً ہم سردی سے بچ نہ سکتے۔ اللہ کی اس نعمت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لحاف، وہ کمبل کی صورت میں ہو، رضائی کی شکل میں ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس بندے کو سخت سردی کے موسم میں ہوتا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو پھر اور بھی زیادہ ہے۔ بجلی ہے جناب، جس کے ذریعے ہم ہیٹر چلا کر اپنے روم کو، رہائش کو، کمرے کو مزید گرم کرتے ہیں۔ گیس کی سہولتیں موجود ہیں، گیس پر ہیٹر چلا کر یا بجلی اور گیس کے ذریعے گیزر چلا کر ہم اپنے غسل، وضو اور روز مرہ کے استعمال کے پانی کو گرم بھی کر لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو سردیوں کا موسم ہمارا کیسے گزرتا اور کس کرب اور تکلیف کے اندر گزرتا۔
تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ مسلمان کو حاصل ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں کہ اس طرح کی نعمتوں کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایک نعمت مومن سمجھتا ہے کہ اللہ کی ایک ایک نعمت میرے لیے کس قدر اہمیت اور کس قدر معنی رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں، کئی ایسے خطے ہوتے ہیں کہ جب سخت سردی پڑتی ہے تو وہاں پر برف باری ہوتی ہے اور خوب برف باری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے 2 مہینے، بعض دفعہ 3 مہینے، اور بعض علاقوں میں جہاں زیادہ برف باری ہوتی ہے لوگ 6 مہینے تک اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اور پتہ ہے وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ 3 مہینے، 4 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے جو سخت برف باری کے ہیں اس کا راشن وہ پہلے سے جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے، کام کاج کرنا تو دور کی بات ہے، گھر سے باہر نکلنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سخت سردی بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور روزمرہ کے معاملات کو بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر بعض خطے تو ایسے ہیں جہاں پورا سال ہی برف رہتی، پورا سال ہی برف رہتی، اور پھر جہاں پر 4 موسم ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا کے بعض ایسے خطے ہیں کہ کئی دنوں تک، بعض دفعہ کئی مہینوں تک انہیں سورج دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر سخت سردی بھی ہو، سورج نکل آئے، اس کی دھوپ اچھی پڑ جائے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے اور دھوپ کے اندر بیٹھ کر سردی کی شدت کو کم کر لیتا ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کا احساس ایک مومن کو سخت سردی کے ایام کے اندر ہو جاتا ہے، ایک ایک نعمت کی قدر کو وہ جانتا ہے، اس کی اہمیت کو وہ پہچانتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں رب کائنات نے مومن کے لیے خاص طور پر ایک اور بہت بڑا فائدہ رکھا ہے، ایک اور بہت بڑا فائدہ رکھا ہے، بہت بڑا فائدہ رکھا ہے، اور وہ یہ کہ سردی کے موسم میں مومن جن عبادات کو ادا کرتا ہے، عبادت کی ادائیگی پر جو مشقت اور تکلیف آتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر اجر عظیم رکھا ہے، بہت بڑا اللہ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے۔ عبادت کی ادائیگی پر آنے والی مشقت پر صبر کرنے والا، اور یہ نہیں کہ سردی کے ڈر سے اس نے عبادت ہی چھوڑ دی، نہیں، کتنی سخت سردی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ برف باری ہو رہی ہو، یخ بستہ انتہائی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو جو پانی کو جما دے رہی ہے اور لگتا ہے ایسے جیسے رگوں کے اندر خون کو بھی جما دے گی، لیکن ایک مومن اللہ کی عبادت کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا ہے، اور اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے، سخت سردی کی وجہ سے عبادت کی ادائیگی میں جس مشقت تکلیف کو اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ نے اپنے مومن بندے کے لیے اس کے اوپر اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، صبر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے پھر وہ صبر کرے۔ علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ آنے والی تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرنا، حرام سے بچنے پر صبر کرنا، بندے کا دل نہیں چاہتا حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، حرام خواہشات سے بچنا، اس کا دل مجبور کرتا ہے بار بار اس حرام کی طرف،
لیکن وہ اپنے نفس کو روکتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے اور حرام سے بچنے پر صبر کرتا ہے، یہ بھی صبر کے اندر شامل ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، دین کی راہ پر چلتے ہوئے جو مصیبت تکلیف آتی ہے، جس مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بندہ آنے والی اس مشقت تکلیف کے اوپر صبر کرے، یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ اور جس کے اندر یہ تینوں قسم کا صبر موجود ہوگا، اللہ کا اعلان ہے ایسے صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ان کا اجر بے حساب دیا جائے، کوئی حساب نہیں ہوگا اس صبر کا۔ اور پھر سردیوں کے موسم میں خاص طور پر جب ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرتا ہے، تو یقیناً 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے روم سے، گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف جانا، ٹھنڈی ہوا کے اندر سخت سردی کی کیفیت میں، مشقت تو اس سے ہوتی ہے، لیکن بندہ مومن اس سردی سے، ٹھنڈی ہوا سے نہیں ڈرتا ہے، اس مشقت کے اوپر صبر کرتا ہے اور ٹھنڈی سے، سردی سے ڈر کر اپنے روم کے اندر نہیں بیٹھا رہتا، بلکہ جا کر مسجد میں جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اور پھر اس نماز کی ادائیگی کے لیے جو وضو کرنا شرط ہے، وضو بھی کرتا ہے، اور وضو کے نتیجے میں اسے جو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے جسم کے اوپر، جو بعض دفعہ کب کبھی سی طاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات گرم پانی میسر نہیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑ گیا، اور اس کا اثر بندے کے پورے جسم کے اوپر ہوتا ہے، اس وضو کے نتیجے میں آنے والی مشقت کے اوپر بھی صبر کرتا ہے۔ آئیے ذرا ایک حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ایک مسلمان کے لیے کتنا اجر رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا ایک بار، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں یا کچھ ایسے عمل نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ صرف گناہوں کو نہیں دھوتا ہے بلکہ اس عمل یا ان اعمال کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہے وَيَزِيدُ بِهِ الْحَسَنَاتِ، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، صرف درجے بلند نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے کرنے والے کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے اوقات میں، ناپسندیدگی کے اوقات میں بندے کا دل نہیں چاہ رہا کہ اس وقت ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگائے، فرمایا اس قسم کی حالت کے اندر جو بندہ مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اور اللہ اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اور دوسرا کام وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف بہت زیادہ پیدل چل کر جانا، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تیسرا عمل وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اللہ اس عمل کی بنا پر بھی اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کیا یہ فضیلت، یہ مقام اس بندے کو ملے گا جو سردی کے ڈر سے بیٹھا ہوا ہے روم کے اندر؟ یار آج سردی بڑی ہے، نماز چلو آج چھٹی کرتے ہیں نماز کی، سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، وضو کرنا پڑے گا، پانی پہلے سے ٹھنڈا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، سردی بہت زیادہ ہے،
مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، روم کے اندر پڑھ لیتے ہیں گھر کے اندر، چلو ایک کا تو ثواب مل جائے گا۔ کیا یہ مقام اس کو ملے گا؟ اس کو یہ مقام ملنے والا نہیں ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہی باتیں ذکر کی، یہی باتیں ایک دوسری حدیث کے اندر ذکر کی، اور پھر یہ تین باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ومن فعل ذلک، جس نے یہ تین کام کر لیے نا، فرمایا عاش بخیر، وہ زندگی بھی بھلائی کے اوپر گزارے گا، ومات بخیر، اور اس کی موت بھی خیر اور بھلائی کے اوپر ہوگی، اور پھر وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ خوش نصیب اپنے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا۔ ان تین اعمال کے اوپر پابندی کرنے کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک اور صاف ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ اور یہ اعزاز کس کو ملتا ہے؟ مومن کو۔ سردیوں کے موسم میں یہ فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ معمولی سی سردی اور اسی طرح سے تھوڑی سی اگر سردی کے اندر اضافہ ہو تو ہمیں وضو کرنے سے، باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اس پر جو اللہ نے اجر رکھا ہے، جو مقام رکھا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر مشقت ہے تو اللہ نے اجر بھی کتنا رکھا ہے، اس کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ یاد رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا شروع کر دے، جان بوجھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا شروع کر دے کہ ثواب زیادہ ملے گا۔ بھائی مشقت سے مراد ایسی مشقت ہے جو غیر ارادی طور پر جس کا سامنا کرنا پڑے۔ اب قدرتی طور پر گیزر خراب ہو گئے، پانی گرم نہیں ہے، اب صبر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹوٹی سے گرم پانی آتا ہے، دوسری سے ٹھنڈا آتا ہے، گرم کو چھوڑ کر ٹھنڈے سے وضو کرے اور یہ سمجھے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ آنے والی مشقت سے مراد غیر ارادی طور پر جو آنے والی مشقت ہے، جو قدرتی طور پر آنے والی مشقت ہے، اگر بندے پر آ جائے عبادت کو ادا کرتے ہوئے، نماز کی ادائیگی کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو پھر بندہ اس مشقت کے اوپر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالی یہ اجر اور یہ مقام انشاءاللہ اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تیسرا فائدہ ایک مومن کو سردیوں کے موسم میں یہ حاصل ہوتا ہے کہ سردیوں کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، سردیوں کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ سردیوں کی ان طویل اور لمبی راتوں کی آمد پر ایک فاسق اور فاجر بھی خوش ہوتا ہے، ایک مومن بھی خوش ہوتا ہے، لیکن دونوں کی خوشی میں ایسے فرق ہے جیسے زمین آسمان کے درمیان فرق ہے۔ ایک فاسق اور فاجر گناہوں کا دل دادا سردیوں کی لمبی راتوں کی ابتدا پر اس لیے خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رات لمبی ہوگی، زیادہ دیر تک موج مستی کریں گے، اور سردیوں کی طویل راتیں شروع ہونے پر مومن اس لیے خوش ہوتا ہے کہ راتیں لمبی ہو جائیں گی اور اللہ کی عبادت کرنے کا زیادہ موقع مل جائے گا۔ اس لیے ایک مومن، ایک مسلمان سردی کی یہ لمبی لمبی راتیں، موسم سرما کی یہ طویل راتیں، ان کو اپنے لیے غنیمت جانتا ہے، اور ان طویل اور لمبی راتوں کے اندر انواع و اقسام کی عبادات کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی ایک سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، ان کے عمل سے اور جس خوشی کا وہ اظہار کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتے تھے،
اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا کہ اب سردیوں کی لمبی راتیں آ رہی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکیں گے، عبادت کر سکیں گے۔ اب لمبے لمبے قیام کرنے کا موقع ملے گا، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنے کا، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ وہ اس طرح سے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر ان کا تو معمول ہی یہی تھا کہ وہ پورا سال ہی عبادات کرتے تھے، اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت فرما برداری کے ساتھ آباد کرتے تھے، لیکن سردیوں کی راتوں میں خاص طور پر عبادت کی طرف، بندگی کی طرف، نیک اعمال کی طرف ان کی توجہ کو زیادہ ہی ہوتی تھی۔ تو ہم نے کہا ایک مومن کو، مسلمان کو موسم سرما کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ کیونکہ اس موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ان لمبی راتوں کو موقع غنیمت سمجھ کر ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان سردیوں کی طویل راتوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کون کون سے اعمال کر سکتا ہے؟ نمبر 1، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو بیدار ہوا، سویا ہوا تھا اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ جملے آپ سب کو تقریباً یاد ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جی یاد ہے نا؟ الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے ذکر کے یہ جملے کہتا ہے کب؟ رات کو جب کسی بھی پہر میں اس کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا یہ جملے کہتا ہے، اللہ کے ذکر کے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، او دعا، یا کوئی بھی دعا کرتا ہے، فرمایا استجیب لہ، اگر وہ یہ کلمات اللہ کے ذکر کے جملے کہنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا کرتا ہے، اللہ اس کی وہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ اس وقت اٹھ کر وضو کر لے اور پھر نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ تو ایک مومن سردیوں کی طویل راتوں سے اس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے، رات اتنی لمبی ہوتی ہے، اگر بندہ وقت پر سو جائے تو اگر کسی کی کتنی گہری نیند کیوں نہ ہو تو سردیوں کی ان طویل لمبی راتوں کے اندر کم از کم 1-2 بار تو آنکھ کھولی جاتی ہے۔ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ کلمات یاد کر لے اللہ کے ذکر کے، جیسے ہی رات کو آنکھ کھلے یہ کلمات اللہ کے ذکر کے جملے اپنی زبان سے ادا کرے اور اس وقت اپنی مغفرت کی یا کوئی اور خیر اور بھلائی کی دعا کرے، اللہ آپ کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے۔ تو سردیوں کی طویل راتوں سے مومن ایک فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ ان طویل راتوں میں، لمبی راتوں میں، رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، کبریائی، وحدانیت اور اس کی بڑائی کے جملوں کے ساتھ اس کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، مومن کو سردیوں کی ان طویل راتوں سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان راتوں کے اندر وہ رات کو اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے، چھوڑ کر کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے اور اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔
تو ایک مومن، ایک سچا مسلمان سردیوں کی لمبی راتوں سے اس طرح فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بے شک رات کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اگر اس رات کی گھڑی میں کوئی مسلمان اس حال میں پایا جائے کہ وہ اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے کسی چیز کا سوال کرے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور پھر وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ہر رات ہوتا ہے، پوری رات کے اندر۔ اور یاد رہے مسلمانوں کی رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، ختم کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے پر نہیں، مسلمان کی رات فجر کی اذان کے ٹائم ختم ہو جاتی ہے۔ تو پوری رات کے اندر فرمایا ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اگر اس کے اندر مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہوا دنیا آخرت کی بھلائی میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہوا پایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا کرے گا، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ خاص طور پر رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، رات کا جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اور آج کل جو رات ہے یہ تقریباً کوئی 12 گھنٹے کی رات ہے۔ مغرب کس وقت ہو رہی ہے؟ 5:14 پر۔ فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ 5:18 پر۔ 12 گھنٹے اور 4 منٹ کی رات بنتی ہے۔ کتنے منٹ کی؟ 12 گھنٹے اور 4 منٹ کی رات بنتی ہے۔ تو ایک تہائی کا کیسے پتا چلے گا؟ 12 کو 3 پر تقسیم کر لے، جواب آئے گا 4۔ 2 تہائی نکال لے، اس میں سے 8 گھنٹے نکل گئے، یعنی یوں سمجھ لیجئے 1:18 20 منٹ کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک یہ پورا جو تقریباً 4 گھنٹے کا وقت ہے، یہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ یہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ اور اگر ہم لوگ آج تھوڑا سا اہتمام کر لیں اور وقت پر سو جائیں تو پھر ہم اذان فجر سے بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان سے پہلے ہم رات کے اس آخری تہائی حصے میں بڑی آسانی سے اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی جان چھوڑے نا، یہ بھی تو جان چھوڑے نا، ہاتھ کو ایسے چپک جاتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، نظر ہی نہیں ہٹتی ہے۔ 2 بجے تک جاگ رہے، 2 بجے تک جاگ رہے، 1 بجے تک جاگ رہے، موبائل کے اوپر نظر ہے، جا رہا ہے وقت، جا رہا ہے۔ لمبی راتیں، 12 گھنٹے کی رات، چلو مغرب سے چھوڑے، عشاء کے بعد کا حساب لگائے، زیادہ بھی دیر ہو تو 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی۔ اب لگائیں ذرا اندازہ 7:30 بجے سے لے کر 5:18 تک، یہ تقریباً 10 گھنٹے بنتے ہیں۔ اور کتنا بھی نیند کا گہرا نہ ہو، زیادہ اس کو نیند کیوں نہ آتی ہو، 10 گھنٹے نیند، وہ بھی رات کی، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو صحت والی تندرستی والی نیند ہوتی ہے، اطباء اور ڈاکٹر کہتے ہیں 6 سے 7 گھنٹے ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سوئیں گے بندہ سست پڑ جائے، اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ تو اگر بندہ اپنی نیند پوری بھی کر لے تو پھر بھی دیکھیں رات کے آخری تہائی حصے میں بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے۔ جب رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھے گا اور پھر اس وقت دعا کرے گا تو وہ ایسا عظیم وقت ہے جب رب العالمین خود اپنے بندوں کو سزائیں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ رات کا آخری تہائی حصہ اس قدر عظیم وقت ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وگرنہ اللہ کی ذات کے لیے مثالیں نہیں ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئے اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ کیا خیال ہے اگر ہمیں بتا دیا جائے
کہ آج رات اس ملک کا بادشاہ آپ کے شہر انیزہ میں آ چکا ہے، اور جو بندہ بھی رات کے 2 بجے اٹھ کر اس کی جگہ پر، اس کے اس مقام پر جہاں پر وہ رہائش رکھے ہوئے ہیں، رات کے 2 بجے 3 بجے 1 بجے اٹھ کر اس کے پاس جائے گا تو وہ اسے انعام دے گا، اور اسی طرح سے اس کا نام بڑی عزت احترام کے ساتھ لے گا، شاباش دے گا، اس کو اس کی تعریف کرے گا، اس کو اعزاز سے نوازے گا۔ کیا کوئی پیچھے رہے گا؟ جی پیچھے رہے گا؟ کوئی نہیں پیچھے رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کا مسئلہ ہو، خاص طور پر یہاں اقامے وغیرہ اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں نا، اگر کسی کا اس طرح کا مسئلہ ہو اور وہ غیر قانونی طور پر ملک کے اندر موجود ہے، اب نہ اس کا اقامہ بنتا ہے، نہ پاسپورٹ اس کا تجدید ہوتا ہے، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کام دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اپنے ملک جا سکتا ہے، اگر بادشاہ ایسے بندوں کے لیے اعلان کر دے کہ تم رات کے فلاں پہر میں جہاں میں رہتا ہوں اگر وہاں پر آ جاؤ تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ بندہ اس کو کتنی محنت مشقت کیوں نہ کرنی پڑے وہاں پر پہنچے گا۔ بے ایسا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ دنیا کا بادشاہ بلائے، اور خاص طور پر وہ بندہ جس کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے دروازے پر پہنچ جائے گا، لیکن وہ رب بلا رہا ہے، وہ صدائیں دیتا ہے، وہ خود آ کر بلاتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوئے رہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے، اس موبائل نے ایسا ستیہ ناش کیا ہمارے وقت کا کہ جب رات کا 1/3 آخری تہائی سے شروع ہوتا ہے، ہماری نیند تبھی شروع ہوتی ہے۔ خاص طور پر چھٹیوں کے ایام میں، صبح جمعہ ہے، چھٹی ہے، پتہ ہے کہ صبح چھٹی ہے، ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی رات پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ کیا کر رہے؟ یا تو کھانے پینے کے اندر مصروف ہے، چلو یہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی ہے، یا پھر کیا ہے کسی مجلس کے اندر گپے لگا رہے، یا پھر لوڈو وغیرہ تاش یہ کھیل رہے، یا پھر موبائل کے اوپر مصروف ہے، اور موبائل کے اوپر اکثریت مصروف حرام چیزوں کے دیکھنے میں ہوتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے اگلے دن جب ان کو پتا ہو کہ چھٹی ہے، ڈیوٹی پر نہیں جانا، کام پر نہیں جانا، جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے وہ سو جاتے ہیں، گویا مؤذن اذان دینے نہیں، فجر کی اذان دینے کے لیے نہیں، ان کو لوری دینے کے لیے آیا، ان کو بتانے کے لیے آیا ہو کہ سو جاؤ تمہاری نیند کا ٹائم ہوگا۔ اللہ کی قسم یہی حالت ہے، لمبی لمبی راتیں، 10 12 گھنٹے لمبی راتیں، ہم نے کس طرح اپنے جانوں کے اوپر ظلم کی اور زیادتی کی، اور ہم نے ان اوقات کو ضائع کی۔ پھر ہم کہتے ہیں جی مسائل بڑے ہیں، مجبوریاں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں۔ او اللہ کے بندو، تم مخلوق کو، اپنے جیسے انسانوں کو، اپنے جیسے کمزور بندوں کو اپنے مسائل بتاتے ہو، کبھی رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر رب العالمین کے ساتھ بھی مناجات سرگوشی کر کے دیکھو، اپنے مسائل اور مشکلات اس کے سامنے رکھ کر آنسو بہا کر دیکھو، اس رب سے مانگ کر دیکھو۔ اللہ کی قسم وہ تو خود آوازیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ جب وہ بلاتے ہم سو رہے ہوتے، اس وقت ہم نیند کے مزے لے رہے ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سوال کرنا شروع کر دے کیسے، کیوں، کس طرح، یہ سوال کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے سوال کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے آسمان دنیا پر، ہمارا ایمان ہے۔ کیوں، کیسے، کیا کیفیت ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں۔ ایسا سوال کرنا بھی اللہ کے نزدیک جرم ہے اور شریعت کے اندر حرام ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے شان تشریف لاتا ہے،
پھر وہ رب کیا کہتا ہے؟ ذرا رب العالمین کی صدائیں سنیے. اللہ فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو اس وقت اٹھ کر مجھ سے دعائیں کرے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا. من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے جو اس وقت اٹھ کر مجھ سے مانگے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کوئی ہے جو رات کے اس پہر کے اندر اٹھ کر اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے اور اپنے جرم کے اوپر آنسو بہائے، فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ کتنی صدائیں ہوگی؟ 3. اور صرف یہ 3 صدائیں نہیں ہوتی ہیں، ذرا آگے بھی چلیے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 4تھی صدا زمین والوں کو اپنے بندوں کو یہ دیتا ہے، صدا یہ لگاتا ہے حل من مذنب یتوب، کیا کوئی مجرم گناہ گار ہے وہ اس وقت اٹھ کر توبہ کر لے. اللہ مجرم کو بھی صدا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، اس کو بلا رہا ہے کوئی مذنب ذنب کہتے ہیں کبیرہ گناہوں کو، بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے گناہ. ہے کوئی ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے جرم کیے ہوں، کبیرہ گناہ کیے ہوں، برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے گناہ کیے ہوں؟ کیا ہے کوئی ایسا مجرم جو اس وقت اٹھ کر میرے حضور توبہ کر لے؟ 5ویں صدا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دیتا ہے حل من تائب فاتوب علیہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ذرا اٹھے تو صحیح، توبہ کرے تو صحیح، میں اس کی توبہ قبول کروں گا. 6ٹھی صدا، 6ٹھی آواز اللہ کی طرف سے یہ آتی ہے من ذا الذی یسترزقنی فارزقہ، کون ہے جو اس وقت اٹھ کر مجھ سے اپنے رزق کا سوال کرے، رزق کا مطالبہ کرے، رزق مانگے، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں. رزق کے معاملات، رزق کی پریشانیاں، روزی بڑی تنگ ہے، فلاں معاملات ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. کیا رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کبھی اس وقت اٹھ کر ہم نے اپنی رزق کی معاملات کو، مالی معاملات کو، مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھا؟ یا اللہ میری ساری کوششیں ضائع ہو گئی، میں نے ہر قسم کی محنت کر لی، تمام قسم کے اسباب وسائل اختیار کر لیے، یا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میری رزق کی مالی پریشانیوں کو دور فرما. کبھی ہم نے اس وقت اٹھ کر ایسا کیا؟ اللہ تو خود بلا رہا ہے، کائنات کا رب تو خود آوازیں دے رہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ رب العالمین یہ صدائیں، یہ آوازیں اپنے بندوں کو دیتا ہے. ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ تمام باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں آواز اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ دیتا ہے من ذا الذی یستکشف الضر فاکشفہ عنہ، کون ہے جس پر کوئی مصیبت آئی ہو اور وہ اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر رہا ہو؟ ہے کوئی ایسا میرا بندہ جس کو مصیبتوں نے گھیر لیا، مشکلات نے اس کو حیران و پریشان کر دیا، ہر طرف سے مشکلات نے اس کا گھیرا تنگ کر رکھا ہو؟ وہ ذرا اس وقت اٹھ کر مشکلات کے حل کا مجھ سے سوال تو کرے، فَأَكْشِفَ عَنْهُ، میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں. کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود بلا رہا ہے. وہ رب اس رات کے آخری تہائی حصے کے اندر خود آوازیں دیتا ہے. 7 اور 8ویں چیز فرمایا حل من مکروب فیفرج عنہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو، غمگین ہو، غم اور فکر کے اندر مبتلا ہو، اور وہ اس وقت اٹھ کر غم کے دور کرنے کی مجھ سے دعا کر لے، فیفرج عنہ، میں اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو دور کر دوں. اور 9ویں صدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت یہ بھی آتی ہے، فرمایا من یقرض غیر عدوم ولا غلوم، کون میرا ایسا بندہ ہے جو اس وقت اٹھ کر، یہ ویسے عموماً دن اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر اس عظیم ذات کو قرض دے، قرض کا معنی نماز پڑھے، صدقہ کرے، روزہ رکھے، نیک اعمال کرے، جو اس عظیم ذات کو قرض دے،
جو کنگار بھی نہیں ہے، مفلس بھی نہیں ہے اور ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو اس کو قرض دے اپنے اعمال کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں، روزے نماز اور صدقے کی شکل میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ 9 مختلف صدائیں رات کے آخری تہائی حصے میں اپنے تمام زمین کے بندوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات، اس وقت یہ جو تہائی رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اس وقت فرمایا جو مسلمان بھی اللہ تعالی سے جو مانگتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو۔ لیکن اٹھے تو صحیح نا، بستر کو تو چھوڑے، اپنے آرام کو تھوڑا سا قربان تو کرے، چین کو تھوڑا سا قربان تو کرے، اور اس وقت اپنے رب سے دعائیں کرے۔ وہ رب جو خود بلا رہا ہے، خود صدائیں دے رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تیرا، اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے، چند منٹوں کے لیے کیوں نہ ہو، اگر اٹھ کر اللہ سے اپنے مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کر لے، اس کا سوال کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اس وقت میں، اس گھڑی میں جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن فرمایا 2 کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہ کو کمائی کا ذریعہ بنا لے، یعنی جو جسم فروشی کرتی ہے، جسم فروشی کے ذریعے کماتی ہے، مال حاصل کرتی ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور دوسرا ٹیکس خور ہے، ٹیکس لگانے والا، لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والا، ٹیکس کھانے والا، اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ باقی جو مسلمان رات کے اس آخری تہائی حصے میں اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان سردیوں کی طویل راتوں سے اس طرح بھی فائدہ اٹھاتا ہے کہ سردیوں کی پوری رات میں عموماً اور خصوصاً رات کے اس آخری پہر میں، رات کے اس آخری تہائی حصے میں وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، رب سے سوال کرتا ہے، اور اپنی مشکلات اور پریشانیاں رب کے سامنے رکھ کر ان کے حل کا سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اس طرح سے بھی ایک مومن اور ایک مسلمان سردیوں کی طویل راتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ایک فائدہ مسلمان یہ بھی حاصل کرتا ہے ان طویل سردیوں کی طویل راتوں سے کہ یقینی بات ہے جب وہ رات کے آخری پہر میں اٹھے گا، رات کے آخری پہر میں اٹھے گا، بیدار ہوگا، پہلا پہر وہ سویا رہا، نیند پوری کی اس نے، اور فجر سے پہلے وہ اٹھ گیا، اگرچہ تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو، اس وقت اٹھ کر وہ اگر اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو سحری کے اوقات میں فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے اس وقت کے اندر استغفار کرنا اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور عظیم عمل ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر 2 جگہوں پر فرمایا جنتیوں کے بارے میں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی وہ ہیں جن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سحری کے اوقات میں اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی سردیوں کی طویل راتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ ایک اور اہم ذریعہ قیام اللیل ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اذان فجر سے 15 منٹ پہلے، زیادہ نہیں، صرف 15 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس کا فائدہ ایک حدیث کے مطابق یہ ہوگا کہ اس بندے کو ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر ان 2 رکعتوں کے اندر صرف ہم 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لیں، اور آخری جو 2 سورتیں ان کی آیتیں کتنی ہیں؟ 11، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی، یہ 10 آیتیں پڑھنا کوئی سورۃ البقرہ دیگر سورتوں میں سے شرط نہیں ہے، کوئی بھی 10 آیتیں اگر بندہ پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی رات کے اندر لم یکتب من الغافلین، وہ لاپرواہ غافل لوگوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے،
یاد رہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک اس کے درمیان کبھی بھی اگر ہم تہجد کی نیت سے قیام اللیل کی نیت سے 2 4 6 جتنی میسر ہے رکھتے پڑھ لیتے ہیں تو ہماری تہجد ہو جائے گی، قیام اللیل شمار ہو جائے گا. لیکن افضل وقت وہ وقت ہے جو سحری کا وقت ہوتا ہے. آخری تہائی حصے کے اندر تہجد کی نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ افضل وقت. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر ہم وقت پر سو جائے تو راتیں اتنی لمبی ہیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ فجر کی اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ سکتے ہیں اور 2 4 رکعت پڑھ کے وتر کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور ہمارا پھر شمار دیکھیں ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا نام غافلوں کی فہرست سے نکال دیا گیا اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا. اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے بڑے فائدے ہیں. جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ، ایک حدیث کے مطابق فتنوں سے بچاؤ کا یہ ذریعہ، اور اسی طرح سے جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب، اور اسی طرح سے پہلے لوگ یہ ان کا طریقہ، اور اس کے علاوہ متعدد فائدے تہجد کی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھے. تو ان سردیوں کی طویل راتوں کے اندر ایک فائدہ ایک مسلمان کو یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اگر مسلمان سردیوں کی ان لمبی راتوں میں وقت پر سو جائے تو نماز فجر کے لیے جاگنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کیونکہ ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں، خاص طور پر جمعے کی رات ہم پوری رات بعض دفعہ اور بعض اوقات 2 بجے تک 3 بجے تک موبائل سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور اٹھتے تب ہیں جب جمعہ کی پہلی اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں فجر کی نماز ملے گی، فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی. باقی دنوں میں عام طور پر لوگ کمپنیوں کے اندر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کا وہ ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، ڈیوٹی پر جانے کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ جب جمعہ کا دن ہو اور کام سے چھٹی ہو، ڈیوٹی پر نہ جانا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کون فجر کا نمازی ہے، کون پکا نمازی ہے. تو یہ بھی سردیوں کی لمبی راتوں کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ بندہ آسانی کے ساتھ نماز فجر کو باجماعت ادا کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے. فجر کی نماز کی ویسے عموماً بڑی فضیلت ہے، باجماعت بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جب تک شام نہیں ہو جاتی. پورا دن اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جو بندہ 6 بجے اٹھ کر 6:30 بجے اٹھ کر اپنے روم کے اندر فجر کی نماز جماعت چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، کیا اس کو اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی؟ عجیب بات ہے، بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے وقت بلکہ جماعت کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل تیار ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہوتا، لیکن وہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ناشتے کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے یہ کتنی عظیم نیکی تھی جس سے بندہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. اور فجر کے جمعہ کے دن جو فجر کی نماز ہے، ایک حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ افضل ترین نماز ہے. اس کے علاوہ ایک اور فائدہ سردیوں کی ان لمبی راتوں سے ایک مسلمان یہ بھی حاصل کر سکتا ہے، خاص طور پر چھٹی والے دن، کیونکہ آپ لوگ عام طور پر ڈیوٹی پر جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی فجر سے پہلے یا فجر کی نماز کے فوراً بعد ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کی ڈیوٹی 7:30 بجے 8 بجے ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ورنہ ہم سب لوگ جن کو جمعہ کے دن کام سے چھٹی ہوتی ہے وہ یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. دوسرا کام، نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھے رہیں، کب تک؟ سورج طلوع ہونے تک. اور تیسرا کام، جب سورج طلوع ہو جائے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد تقریباً کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھ لیں. ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ 3 عمل کرے گا، نماز فجر باجماعت پڑھی اور پھر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا سورج نکلنے تک، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی،
اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فائدہ بھی سردیوں کی ان طویل اور لمبی راتوں کی وجہ سے ایک مسلمان حاصل کر سکتا ہے۔ کم از کم ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن تو یہ فائدہ عموماً ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں ہیں یقیناً جو بتانی ضروری ہے۔ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی اس کی مثال ایسے سردیوں کے اندر نفلی روزے رکھنے کی گویا دشمن کے ساتھ لڑے بغیر مال غنیمت ہاتھ آ گیا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، عام طور پر سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور عموماً سردیوں کے دنوں میں بھوک پیاس بھی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو نفلی روزوں کا اہتمام، جن میں خاص طور پر سوموار جمعرات کا نفلی روزہ ہے، اور چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے، ان کے روزوں کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موسم سرما سے اور خاص طور پر سردیوں کی جو طویل اور لمبی راتیں ہیں اور ان کے جو چھوٹے جو دن ہیں، ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔